13 اگست کے لاہور کے جلسے کے بعد یہ تو طے ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب محاذ آرائی، تصادم اور تحریک کے جو توقعات ان سے وابستہ کی جا رہی تھیں یا خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے یا اندیشے تھے، وہ اس سیاست پر کاربند نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنا راستہ بڑی ہوشمندی کے ساتھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ تبدیل کر لیا ہے۔ وہ عام انتخابات کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں اور وہ عام انتخابات ہی چاہتے ہیں، لیکن اکتوبر میں، ستمبر میں، حتیٰ کہ نومبر میں بھی اب انتخابات کی خواہش نظر نہیں آ رہی۔ اور اس کے پیچھے جو ریزن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی نااہلی یا نالائقی جتنی واضح ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ سامنے آ سکتی ہے، اس کو لایا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اب اپنی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں وہ الیکشن چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کو، اپنی مقبولیت کو پوری طرح کیش کرا سکیں۔ دوسرا یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ محاذ آرائی اور تصادم کے نتیجے میں خواہ حکومت چلی جائے لیکن شاید الیکشن کا حصول ممکن نہیں ہوگا، اور اس کا فائدہ کو اور اٹھائے گا جتنا نواز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو، آصف علی زرداری کو، تحریک اور ان کے اتحادی جماعتوں کو، مولانا فضل الرحمان کو نقصان ہوگا، اتنا ہی میرا نقصان ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ میرا نقصان زیادہ ہو۔ اس لیے وہ اب تصادم، محاذ آرائی کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی پاپولیرٹی برقرار رکھتے ہوئے حکومت پر دباؤ برقرار رکھیں، حکومت پر دباؤ بڑھاتے چلے جائیں، اور اس دباؤ کے نتیجے میں فیئر اینڈ فری الیکشن حاصل کر لیں۔ یہ جو جلسے میں ان کی 1.5 گھنٹے کی تقریر تھی، طویل تقریر، اس کا ماحصل نظر آتا ہے۔ اور ایک چیز جو اور نمایاں ہوئی ہے اس جلسے کے بعد، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد اور حکومت کی طرف سے یہ دھمکیاں دینے کے بعد کہ ہم ان کو نااہل کر دیں گے یا نااہل کرا دیں گے توشہ خانہ کے کیس میں، یہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کے کیس میں، کسی اور معاملے میں، وہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی تقریر میں وہ سارے اثرات اس نے ظاہر کر دیے ہیں، اور عمران خان کا بیانیہ ہی اب سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ جلسہ کیسا تھا، ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اگر وطن واپس آ جاتے ہیں، جس کا کہ باقاعدہ اندیہ ظاہر کیا جا رہا ہے، عمران خان کا بھی اندیشہ یہی ہے اور جاوید لطیف صاحب بھی یہ اعلان کر رہے ہیں، تو آ کے وہ اس مقبولیت کا توڑ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ یہ اب ڈسکشن ہو رہی ہے۔ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کی نااہلی ختم کرنی ہے تو پھر عمران خان کو کس طرح نااہل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک ایسا نیریٹو جو گورنمنٹ نے بلڈ کیا تھا عمران خان کے خلاف، وہ عمران خان کے حق میں چلا گیا ہے، اور اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اہل کس طرح کیا جائے۔ یہ عمران خان کی نااہلی سے زیادہ مشکل کام ہے کہ عدالت ان کو سزا دے چکی ہے 3 کیسز میں۔ ایک تو اقامہ کیس تھا جس میں تاحیات نااہل ہیں، دوسرے 2 کیس تھے جو جج بشیر صاحب اور جج ارشد صاحب نے ان کو سزائیں دی تھیں، تو ان سب سے ان کی جان کس طرح چھڑائی جائے، اور پھر وطن واپسی پر وہ کیسے آزادی سے کمپین کر سکتے ہیں عمران خان کے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف۔ یہ اب موضوع اہم ہو گیا ہے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا ہے، پہلے بھی پروگرام بنا تھا لیکن ان کو روک دیا گیا، حتیٰ کہ ان کو سعودی عرب بھی نہیں جانے دیا گیا، نہیں آنے دیا گیا۔ وطن اگر واپس آتے ہیں وہ یا آنا چاہتے ہیں تو کیا عمران خان ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یا حکومت کے کچھ عناصر جو ہیں وہ ان کی واپسی نہیں چاہتے، یا کچھ اور کوئی درپردہ قوتیں ہیں
جو یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک کے طور پر ایک مشہور ہو جائے، کہ جہاں سپریم کورٹ سے سزا یافتہ، اعلیٰ ترین عدالت سے سزا یافتہ شخص جو ہے واپس آتا ہے تو اس کو سرکاری پروٹوکول بھی ملتا ہے اور ایک فیصلہ ہونے کے باوجود اس کی نااہلی بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جس کا جب تک جواب تسلی بخش سامنے نہ آ جائے اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا سوال اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف آ جاتے ہیں، ان کو تمام جو ان کے خلاف کیسز ختم کر دیے جائیں، تو 3 سال کی غیر حاضری میں جو ایک نسل یہاں تیار ہوئی ہے، جوان ہوئی ہے، ووٹر بنی ہے یا معاشرے میں ووکل ہے، کیا وہ نواز شریف صاحب کو سننا چاہیں گے یا نواز شریف صاحب کی بات پر توجہ دیں گے؟ اور نواز شریف صاحب یہ جو کمپین ہے عمران خان کی، اس کا توڑ کر سکتے ہیں یا اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو مریم نواز صاحبہ کی کمپین کا ہوا ہے کہ انہوں نے ضمنی انتخابات میں 20 کے 20 حلقوں میں جلسے کیے، پورا زور لگایا، لیکن عمران خان 15 سیٹیں جیت گیا، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ 3 سیٹیں مزید بھی ہم جیت گئے تھے لیکن ہمیں زبردستی ہرا دیا گیا۔ تو یہ ایک سوال موجود ہے۔ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب 9 حلقوں میں الیکشن میں جا رہے ہیں اور ڈسکشن یہ نہیں ہو رہی کہ وہ 9 حلقوں میں ہار جائیں گے اور ان کی شہرت کو، ان کی ساکھ کو، ان کی مقبولیت کو نقصان ہوگا، بلکہ ہمارے میڈیا پر ہمارے سنجیدہ حلقوں میں خود میاں نواز شریف صاحب کے جو پیروکار ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے جو حلقے کے لوگ ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، ڈسکشن یہ کر رہے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب اگر 9 کے 9 حلقے جیت بھی جائیں تو ان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور وہ پھر سیٹیں خالی کریں گے۔ اگر ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب 9 کی 9 سیٹیں جیت سکتے ہیں، اور مائنڈ اتنا زیادہ جو لوگوں کا ذہن جو ہے وہ اس حد تک تیار ہو چکا ہے، یہ بات حقیقت کو مان چکا ہے کہ عمران خان 9 کی 9 سیٹیں یا 8 سیٹیں یا 7 سیٹیں جیت سکتے ہیں، تو اس کے بعد اس ذہنیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ مقابلہ ہوگا، ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ لوگ جو عمران خان کے دشمن ہیں، مخالف ہیں سیاسی، جو عمران خان کو پسند ہی نہیں کرتے، عمران خان کو ایک دن کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بطور سیاستدان، اگر وہ یہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ جی، اور اس مفروضے پر بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب 9 کی 9 سیٹیں کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پر عمران خان نے اپنی کامیابی کو یقینی بنا لیا ہے، اپنے بیانیوں کو اس قدر مقبول کر دیا ہے کہ اب بدترین مخالفین بھی ہیں وہ بحث یہ نہیں کرتے کہ وہ ساری سیٹیں ہار بھی سکتے ہیں، بحث یہ کرتے ہیں کہ ساری سیٹیں، ساری نشستیں جیتنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے تحریک انصاف کی، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اور حالات بھی یہی ہیں کہ شہروں سے لے کر دیہات تک عمران خان کا بیانیہ جو ہے، اور عمران خان کا یہ جو خاص طور پر یہ جلسے کی تقریر جو تھی 1.5 گھنٹے کی، جس میں انہوں نے ساری چیزیں دوبارہ یاد کرائی ہیں اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوور کو، اس کے بعد عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے، بڑی کامیاب حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور بڑے ہی ویژن کی ضرورت ہے، اور ایسے بیانی کی ضرورت ہے جو لوگوں کو ایک دفعہ مسحور کر دے، لوگوں کے لیے نیا بھی ہو، اس میں انفرادیت بھی ہو، اس میں تنوع بھی ہو، اور وہ ایسا ہو جو دلوں میں جاگزیں ہو جائے، دلوں کو اپنے جکڑ لے۔ ایسا بیانیہ ابھی تک حکمران اتحاد کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے فی الحال عمران خان ہی سیاست کا محور ہیں، اور ہماری موجودہ جو نظام ہے اس میں مرکزی کردار عمران خان کا ہو گیا ہے، جو فی الحال مرکزی ہی رہے گا۔